ریاست تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں ایک وحشیانہ واقعہ پیش آیا۔ ناجائز تعلقات کے الزام میں خاتون کو باندھ کر اسے برہنہ کیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ یہ واقعہ ورنگل پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع دھرما ساگر منڈل کے ٹاٹی کائلا گاؤں میں پیش آیا۔ مودے کی خاتون گنگا کی شادی 10 سال قبل ملگو منڈل کے ایک شخص سے ہوئی تھی جس کا نام راجو بتایا گیا ہے۔ اسے 3 بچے ہیں، تاہم حال ہی میں راجو کے ناجائز تعلقات ایک شادی شدہ خاتون سے قائم ہو گئے جو کہ اس کی قریبی رشتہ دار بتائی گئی ہے۔ تقریباً 10 دن پہلے دونوں کہیں چلے گئے تھے۔ گنگا کو جب اپنے شوہر کی حرکتوں کا علم ہوا تو وہ برہم ہو گئی۔ ان دونوں کا سراغ لگا کر 5 دن پہلے ٹاٹی کالا گاؤں لایا گیا۔ وہاں شادی شدہ خاتون کو باندھ کر برہنہ کر دیا گیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ کنگریڈی کورونا ہائی اسکول کی طالبہ علینا احمد نے SSC میں 98% نشانات کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے پر آج سیاست ایکسلنس ایوارڈ جناب عامر خان MLC نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد نے پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور کہا والدین کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو طلبہ بہترین نتائج سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ضلع KB آصف آباد کے پنچ کلپیٹ منڈل کے اگرگوڑا کا ساکن راجشیکر مالی کی دھمکی اور مار پیٹ کی وجہ سے خودکشی کر لیا تھا اور دوران علاج فوت ہو گیا تھا۔ آج سابق رکن اسمبلی کونیرو کنپا ان کے حامیوں کی جانب سے 3,75,000 روپے نقد رقم کو آج سابق ضلع پریشد چیئرمین کے کرشنا راؤ نے اپنے ہمراہ کونیرو چیریٹیبل ٹرسٹ چیئرمین ومشی کرشنا کے ساتھ مل کر خودکشی میں ہلاک ہو جانے والے راجشیکر کی بیوی اور گھر والوں سے ملاقات کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا اور رقم افراد خاندان کے حوالے کر دی۔ بی جے پی گمبھیروپیٹ ضلع سرسلہ کے منڈل صدر کوڈے رمیش کی سرپرستی میں بی جے پی قائدین نے سب انسپکٹر پولیس کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے والے ان رماکانت سے خیر سگالی ملاقات کی اور تہنیت پیش کی۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کوٹالہ منڈل کے وردنڈی گاؤں میں آج سرکل انسپکٹر رمیش نے اپنے ہمراہ سب انسپکٹر اور پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر عوام میں ڈرگس اور گانجا جیسی نشاور اشیاء سے ہونے والے مسائل سے متعلق عوام میں شعور بیداری مہم چلائی۔ عوام اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ منشیات سے دور رہے، نشے اشیاء کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے بھی واقف کروایا۔ اس کے علاوہ بغیر دستاویزات کے موٹر گاڑیوں کو رکھنے والے گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے جرمانہ بھی لگایا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نظام آباد کے ضلع ہیڈ کوارٹر پر قائم کردہ قومی ہلدی بورڈ کے دفتر کا رسمی افتتاح انجام دیا۔ امت شاہ دوپہر کے وقت حیدرآباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نظام آباد پہنچے اور افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں وہ مقامی کنتیشور جنکشن پر سابق وزیر ڈی سریواس کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مرکزی وزراء کشن ریڈی، بنڈی سنجے، ضلع انچارج وزیر سیتکا، وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ، قومی ہلدی بورڈ کے صدر پی گنگا ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ کے امت شاہ نظام آباد پہنچنے پر ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی، پولیس کمشنر سائی چیتنیا، مرکزی وزراء کشن ریڈی، بنڈی سنجے، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر لکشمن، رکن پارلیمنٹ نظام آباد ڈی اروند و دیگر نے ان کا ہیلی پیڈ پر خیر مقدم کیا۔ کیرامری منڈل کے موضوع گوئے گاؤں میں آج صبح کے اوقات میں وانکڑی کے سرکل انسپکٹر سریواس کی قیادت میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام عمل میں لایا گیا جس میں عوام کو سائبر کرائم سے متعلق شعور دلایا گیا اور نامکمل دستاویزات والے 47 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پر کیرامری کے سب انسپکٹر مدھوکر اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر کے مسلم کثیر الآبادی والے علاقے چنتا گوڑا میں آج ضلع ایس پی پاٹل کانتی لال سبھاش اور ڈی ایس پی رامانوجم کی ہدایت کے مطابق رورل سرکل انسپکٹر سریواس اور سب انسپکٹر سندیپ کمار کے علاوہ پولیس عملہ ملازمین کے ساتھ مل کر کمیونٹی پولیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کے بیاس کے بعد کے کاغذ نگر کے چنتا کے علاقے میں مقامی خواتین کی جانب سے بڑے پیمانے پر گڑمبا اور دیسی شراب غیر قانونی فروخت کرنے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر خواتین نے کہا دیسی شراب کے استعمال سے لوگ نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور تمام آمدنی اسی میں جا رہی ہے، اس لیے محکمہ آبکاری خصوصی طور پر ریاستی حکومت کو چاہیے کہ گڑمبا اور دیسی شراب کی فروخت پر امتناع لگایا جائے۔
ضلع کے بیاسیاباد کے حلقہ اسمبلی سرپوٹوں سے عوامی نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے ضلع نظام آباد میں ہلدی بورڈ افتتاح کے لیے حیدرآباد بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو تشریف لانے والے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے مرکزی وزیر کشن ریڈی اور سابق ریاستی بی جے پی کے قائدین کے ساتھ مل کر حلقہ اسمبلی سرپوٹوں سے عوامی نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ نظام آباد کے بھارت رانی کالونی میں گزشتہ سال 17 اگست کو ریونیو پولیس اور ٹرانسپورٹ محکمہ جات کی جانب سے انجام دی گئی انہدامی کارروائی کے نتیجے میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے تھے، تاہم 10 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا، آج بھی متاثرین کی بازآباد کاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ متاثرین نے شکایت کی ہے کہ انہیں فرضی پٹے، مکان نمبر اور برقی کنیکشن فراہم کرتے ہوئے لینڈ گریبرز نے دھوکہ دیا تھا، اصل سرغناؤں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ حسام الدین سیٹھ رائل ٹرانسپورٹ مالکی جناب زاہد علی خان صاحب مدیر اعلیٰ سیاست جناب عامر خان صاحب MLC نیوز ایڈیٹر سیاست کے ساتھ ایک یادگار تصویر۔ LID میں آج بی جے پی قائدین بالکشن دیویندر دیوٹی راجیش و دیگر نے وزیر اعظم مودی کی من کی بات پروگرام کا 123واں ایپیسوڈ کا نظارہ کرتے ہوئے پروگرام میں آپریشن سندور، عالمی یوگا ڈے، پودوں کی شجرکاری وغیرہ پر وزیر اعظم کے خطاب و مشوروں کی ستائش کی۔ ضلع کاماریڈی منڈل پٹلم کے محمد افسر کی دختر ماہین شاہین کالج حیدرآباد میں انٹرمیڈیٹ میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے پر روزنامہ سیاست کی جانب سے آج سیاست ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا اور تحفے کے طور پر ہاتھ کی گھڑی بھی دی گئی۔ مصباح ماہین کو ایوارڈ ملنے پر رشتہ داروں کی جانب سے مختلف گوشوں سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ مصباح ماہین کو ایوارڈ ملنے پر والدین اور ان کے حقیقی رشتہ داروں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ LID کے سومیر گڑھ تانڈا میں 2 دن سے ریچھ نمودار ہو جانے پر عوام میں خوف کا ماحول ہے۔ ریچھ نظر آنے پر محکمہ جنگلات عہدیداروں کی اطلاع دیتے ہوئے ریچھ کو پکڑنے کے لیے پنجرہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس پر عہدیداروں نے تانڈا پہنچ کر عوام کے ساتھ مل کر ریچھ کو تلاش کیا۔ واضح ہے کہ تانڈا کی عوام زرعی کاموں کو کھیتوں کو جاتی ہے اور رات کو گھروں سے نکلنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ گدوال SP T سنیواس راؤ IPS نے آدھی رات کو پولیس ڈیوٹی کا اچانک معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ SP T سنیواس راؤ IPS نے گزشتہ رات آدھی رات کو پولیس افسران اہلکاروں کی جانب سے انجام دی جانے والی گشت، بلیو کوٹ اور ڈیوٹیز کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ڈیوٹی پر موجود افسران اور اہلکاروں سے بھی بات کی اور ہدایت دی کہ آدھی رات کو سڑکوں پر چیکنگ ضرور کریں، ہر گاڑی والے کے لیے ڈرنک اینڈ ڈرائیو ٹیسٹ ضرور کیا جائے۔ گدوال MLA بنڈلا کرشن موہن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ جوہر پروجیکٹ کی حفاظت پر وضاحت۔ گدوال ضلع ہیڈ کوارٹر میں MLA کیمپ آفس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گدوال کے MLA بنڈلا کرشن موہن ریڈی نے جوہر پروجیکٹ کی حفاظت کے بارے میں عوام میں تشویش پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا۔ آج ضلع نظام آباد کو امت شاہ مرکزی وزیر داخلہ کے دورے کے موقع پر نظام آباد ضلع انچارج سیتکا کی نظام آباد آمد پر حلقہ اسمبلی بودن سے تعلق رکھنے والے PCC ڈیلیگیٹ گنگا شنکر، صدر کانگریس پارٹی بودن شیخ محی الدین پاشا، صدر یوتھ کانگریس بودن نوین اور کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین سرگرم پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد نے ان سے ملاقات کر کے شال پوشی و گل پوشی کی اور خیر مقدم کیا۔ ضلعی حج سوسائٹی کامرڈی کے آرگنائزنگ سیکریٹری میر مبشر علی عامر نے حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد حیدرآباد واپس ہونے والے کامرڈی کے حاجیوں کا شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ کر والہانہ استقبال کیا۔ ضلع حج سوسائٹی کی جانب سے ہر سال خانہ پوری کرتے ہوئے مبشر علی عامر نے آج حیدرآباد پہنچ کر تمام حاجیوں کا استقبال کیا، گل پوشی کی اور مبارکبادی بھی پیش کی۔ بودھن میونسپل کمشنر جے دیو کرشنا نے ہفتے کے روز دفتر بلدیہ بودھن پہنچ کر مینیجر بلدیہ رمیش سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ جے دیو کرشنا اس سے پہلے ضلع نرمل کے شہر خانہ پور بلدیہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہاں بودھن میں کمشنر کی حیثیت سے برسر خدمات وینکٹ نارائنا جن کا تبادلہ بحیثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر ضلع رنگا ریڈی کو کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی مینیجر بلدیہ بودھن کو کمشنر کی ذمہ داری حوالے کر کے رخصت ہو گئے ہیں۔
بودن ڈویژن کے جنرل سیکریٹری بی ملیش نے اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی اور کہا انصاف کے لیے سڑکوں پر آنے والے قائدین عوام کو ریاست ملے نا، کیا یہ انصاف ہے؟ ریونت ریڈی کے 7ویں گارنٹی سمجھا جائے۔ ملیش نے کہا آج مرکزی وزیر امت شاہ کے دورے ضلع نظام آباد کے موقع پر اچانک بودن پولیس نے CPI-ML کے قائدین اور سرگرم کارکنوں کو امت شاہ سے ملاقات کرنے اور مرکزی ہوم منسٹر سے ملاقات کرتے ان سے مسائل پیش کرنے کی کوشش کو گرفتار کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ریاستی حکومت نے کامرڈی ضلع کورٹ میں گورنمنٹ پلیڈر GP کی حیثیت سے سینئر وکیل کے شیام گوپال راؤ کو مقرر کرتے ہوئے جیو نمبر 434 جاری کیا۔ کامرڈی کے سینئر ایڈوکیٹ شیام گوپال راؤ سال 1994 سے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ ظہیر آباد کی معروف شخصیت جناب محمد حسام الدین سیٹھ مالک رائل ٹرانسپورٹ کا مختصر سی علامت کے باعث انتقال ہو گیا۔ آج نماز جنازہ بعد نماز اثر مسجد بغدادی تدفین احاطہ قبرستان میں ظہیر آباد میں ادا کی گئی۔ میٹپلی کانگریس پارٹی دفتر جواڑی بھون میں محکمہ اقلیتی بہبود ریاستی وزیر A لکشمن کمار کے توقف کے دوران مرکزی انتظامی کمیٹی ملت اسلامیہ میٹپلی صدر محمد رضی الدین اختر جانی کے علاوہ مشیران کمیٹی عبدالحفیظ ایڈوکیٹ، عبدالرزاق ایڈوکیٹ و دیگر نے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے اردو میڈیم ضلع پریشد ہائی اسکول میٹپلی کی عمارت زیر تعمیر امور کو جلد انجام دینے، مقامی شادی خانہ عمارت کی تعمیر کیے جانے اور مسلم قبرستانوں کی ترقی اور امور کو جلد از جلد تکمیل کیے جانے اور ریاستی حکومت سے امداد و توجہ دہانی کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ریاستی وزیر A لکشمن کمار نے متعلقہ ترقیاتی امور کی تکمیل کے لیے ممکنہ تعاون کا ذکر دلایا۔ اس موقع پر محمد شکیل، انجینئر رحمان کلیم جانی کے علاوہ کانگریس پارٹی حلقہ صدر انچارج جواڑی نرسنگ راؤ، پارٹی ٹاؤن صدر G لنگم و دیگر موجود تھے۔